بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے امت کے ایک فرد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، وہ احکامات اور وہ طریقے پہنچانا ہمارا مقصد ہے جن کے اوپر ہر ایک فرد امت عمل کر سکتا ہے اور کرنا لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے یا اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کو ان باتوں پر عمل کرنا لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک طریقہ اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ جیسے کہ گزشتہ چند ایام میں بہت ساری سنتیں اللہ کے رسول کی اور احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ کی ویڈیو میں ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں پر تذکرہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بہت ہی اہم باتیں، بہت زیادہ اہم بیان ہونے والی ہے، اس لیے تمام ہی احباب اس کو بغور سنیں، عمل بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ جب ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جایا جائے، اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جایا جائے، اذان سے تقریباً 5-7 منٹ پہلے مسجد پہنچ جائے اور اطمینان سے، سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھیں۔ مسجد کے اندر کوئی غیر ضروری بات، کوئی غیر ضروری عمل، فضول حرکات نہ کریں۔ اگر مسجد کے اندر کوئی کچرا نظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کر ایک تو باہر ڈال دیں یا پھر اپنے جیب میں رکھیں۔ اگر چھوٹا سا کچرا، مسجد میں کچرا نہ دیکھیں، مسجد میں کچرا نہ کریں، مسجد صاف ہو، یہ مسجد کے آداب میں سے۔ مسجد کے اندر ذکر میں بیٹھیں، اگر نماز کے لیے وقت ہے تو ذکر کریں، تلاوت کریں۔ شور اور ہلہ مسجد میں نہ مچائیں، مسجد میں کوئی ایسی غیر مناسب حرکت نہ کریں۔ موبائل لے کر مسجد میں نہ بیٹھیں، مطلب چلاتے ہوئے موبائل چلا رہے مسجد میں بیٹھ کر یا پھر اور کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ مسجد میں بہت ادب، سکون، وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دیں، جو مؤذن الفاظ اذان میں کہہ رہے ہیں وہی ہم جواب میں کہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ جب اذان کا جواب دینا مکمل ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ سنتیں پڑھ لیں اچھے طریقے سے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کے فرائض جو 13 ہیں، شرائط بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں، تینوں کہہ سکتے ہیں۔ 13 چیزیں ہیں، 7 باہر کے اور 6 اندر کی، لازمی طور پر ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مسجد میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن کہیں اسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے اسٹیشن ہے یا جنگل ہے یا کوئی اور جگہ ہے مسجد کے علاوہ، تو جگہ دیکھیں پاک ہے نہیں ہے۔ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا لازم ہے نماز کے لیے۔ دوسرے نمبر پر بدن کا پاک ہونا، ہمارے بدن پر کوئی نجاست نہ لگے، گندگی نہ لگے۔ تیسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک ہونا، ہمارا کپڑا کہیں سے ناپاک نہ ہو، کچھ اس پر گندگی نہ لگی ہو، ناپاکی نہ لگی ہو۔ چوتھے نمبر پر سطر کا چھپانا، مرد کی سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کی سطر ہے، اتنا حصہ چھپانا لازم ہے۔ اگر کپڑا نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنا کپڑا ہونا تو لازم ہے۔
اور عورت کی سطر پورا ہی بدن، صرف نماز میں اس کا چہرہ، دونوں پونچے اور دونوں پیر یہی کھلے رہیں گے، باقی پورا بدن ڈھکا ہوا ہوگا۔ اگرچہ عورت کے بالوں کا چوتھائی حصہ بھی نماز میں کھل رہا ہے تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر وقت کا پہچاننا۔ 6 نمبر پر قبلہ رخ ہونا، اور 7ویں نمبر پر نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں نماز کے باہر کی ہیں جو دیکھنا بہت ہی، جن کا خیال بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بہت اہم باتیں جو آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں، خود بھی اس کو یاد رکھنا ہے، عمل میں لانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم بہت اچھی معلومات دینے والے ہیں، بہت اچھی باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔